وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79، 80 اور 81۔ آیت نمبر 79 کے اوپر گزشتہ 2 دن گفتگو ہو چکی ہے، جس میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ نماز تہجد پڑھا کرو، اور دوسرا ساتھ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود تک پہنچائیں گے۔ نماز تہجد کے اوپر ایک مختصر سی گفتگو کل ہو گئی تھی، اور ساتھ اس کی دوسری چیز ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، جس کے اوپر اس سے پچھلی کلاس میں گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ وعدہ کر رہی ہے کہ ہم آپ کو اس مقام محمود تک پہنچائیں گے۔ اور مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ وہ شفاعت کبریٰ، قیامت کے دن حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو یہ اعزاز دیں گے کہ آپ شفاعت کریں گے تو آپ کی شفاعت سے لوگوں کی بخشش ہوگی، یہ حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا۔ اس مقام و مرتبے کو مقام محمود کہتے ہیں۔ اور اس میں بتایا گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اذان سنو تو اذان سننے کے بعد تم مجھ پہ درود پڑھو، اور درود پڑھنے کے بعد میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگا کرو۔ جو آدمی میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگے گا اس کے لیے اس کے حق میں میری شفاعت لازم ہو جائے گی۔ اور اس وسیلے کی دعا کے اندر بھی وبعث مقام محمود الذی وعدتہ، اسی مقام محمود کا ذکر ہے۔ نماز تہجد کا ذکر اور ساتھ ہی مقام محمود کا ذکر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 چیزیں بڑی گہری مناسبت رکھتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور نماز تہجد، یہ دونوں ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع کیے ہیں کہ ایک تو آپ نماز تہجد پڑھیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہ لے جائیں گے۔ اگر ان دونوں چیزوں کا تعلق حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی کے ساتھ ہے تو پھر اللہ رب العزت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا۔ مقام محمود تک پہنچنے کا وعدہ تو آپ کے ساتھ ہو گیا ہے، اب آپ اس کریں کہ اس کی شکرانے کے طور پر آپ اس کے اوپر نماز تہجد پڑھا کریں تاکہ اس نعمت اور اس انعام کا شکریہ ادا ہو جائے۔ اور اگر اس کا تعلق، نماز تہجد کا تعلق اگر انسانوں کے ساتھ، عام انسانوں کے ساتھ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے جو انسان ہیں، اس پوری امت، اس امت کی طرف اگر دیکھا جائے تو اس سے ایک بات اور بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، راتوں کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ کیوں نماز پڑھا کرو؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، مقام محمود جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہوا ہے، محمود کا تمہیں فائدہ حاصل ہو جائے گا، یعنی تمہارے حق میں شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ ابھی شاید سے یہ سمجھ آ رہا ہے ایک معنی کے اعتبار سے یہ کہ اللہ تعالیٰ امت کو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ تم اٹھ کے راتوں کو نماز تہجد پڑھا کرو۔ جب تم راتوں کو اٹھ کے نماز تہجد پڑھا کرو گے تو قیامت کے دن حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تمہیں نصیب ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس آیت کو اور ایک حدیث کو آپس میں اب ملائیں۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نماز کے ساتھ ادائیگی کے لیے اٹھے تو ایک صحابی پانی لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھیں گے تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی، یہ جو وضو کے لیے
اور ضروریات وضو کے لیے جو پانی ہے وہ دے دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جب برتن میں پانی لے کے پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو، تمہارے دل کی کیا مراد ہے؟ یعنی ظاہر ہے میں وضو کروں گا، نماز تہجد پڑھوں گا، رب سے مانگوں گا اور میں دعا مانگوں گا، بتاؤ تم نے کیا مانگنا ہے، تمہارے دل کی بہت بڑی جو مراد ہے، جو خواہش ہے، جو تمہارا سوچ ہے، تمہارے دل میں جو تمہارا خواب ہے کہ یہ کچھ مجھے حاصل ہونا چاہیے، بتاؤ میں تمہارے لیے وہ مانگوں اللہ تعالیٰ سے۔ گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کے اوپر اس صحابی کو ایک بشارت دے رہے ہیں کہ ابھی میں جو تمہارے لیے مانگوں گا وہ قبول ہو جائے گا۔ اور وقت کون سا ہے؟ وہی تہجد کا۔ یہی صحابی وضو کے دے رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے آگے سے پوچھ رہے ہیں کہ تم اس وقت خدمت کے جذبے میں ہو، بتاؤ تمہارے دل کی تمنا کیا ہے کہ میں تمہارے لیے دعا مانگوں۔ ہوگا کہ تم کثرت سجود کرو، میں دعا مانگوں گا اور اس دعا کی قبولیت کے لیے کہ تجھے جنت بھی ملے، جنت میں میرا ساتھ بھی ملے، تو یہ جو نعمت تم حاصل کرنا چاہتے ہو، اس نعمت کے حاصل کرنے کے لیے تمہیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، اور وہ یہ کہ آئین علی ذالک، میری اس دعا کے قبول ہونے میں تمہارا ایک عمل مددگار ثابت ہوگا، اور وہ کون سا ہے؟ کثرت سجود۔ نفل کثرت سے پڑھا کرو، نفلی عبادات تم کثرت سے کیا کرو، نفلی نمازیں یہ کثرت سے پڑھا کرو، کثرت سجود، زیادہ سے زیادہ تم نفل پڑھا کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انسان نفل نمازیں زیادہ پڑھتا ہے اس انسان کو اتنے ہی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس انسان کو اتنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اس کو زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ اور خاص کر یہ وقت جو نماز تہجد کا وقت ہے، اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صحابی جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور وہ باتوں میں اپنی مرادیں بیان کر رہے ہیں، تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی یہی بتا رہے ہیں کہ کثرت سجود کرو، تمہارے لیے تمہیں جنت بھی مل جائے گی اور جنت میں میرا ساتھ بھی مل جائے گا۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے یہی بیان فرمایا ہے محمودہ، لیکن محمودہ اس مقام محمود سے فائدہ حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ تم نماز تہجد پڑھو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ کہ تم نماز تہجد کے پابند ہو جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اوپر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ چند اور ہستیاں جن کی شفاعت کے متعلق احادیث آئی ہیں، اہل سنت والجماعت، اہل سنت کا لفظ جب بھی استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ، ان چار ائمہ کے پیروکار ہوتے ہیں کہ ان چاروں ائمہ اور ان کے جو
پیروکار ہیں، ان کے مقلدین جتنے بھی ہیں، وہ حضرات اس چیز کے قائل ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن انسان کو حاصل ہوگی، مسلمان کو، اور اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ علماء کی اور شہداء کی، ان کی بھی شفاعت اسی طرح ایک حدیث میں جیسے آتا ہے حفاظ کی جو حافظ قرآن ہے، ان کی شفاعت بھی آئے گی۔ صرف ایک خوارج ایک طبقہ ایسا ہے جو اس چیز کا قائل نہیں، اور معتزلہ یہ، ان لوگوں کے یہ کہتے ہیں کہ شفاعت قیامت کے دن نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا منزل الذی یشفع عنده، کسی کے اندر کیا ضرورت ہے کہ اللہ کے سامنے جا کے شفاعت کر دے؟ تو جب شفاعت کسی انسان کی کوئی نہیں ہوگی، انسان اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر ہی آگے جائے گا، بخشا جائے گا یا نہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت اس چیز کے قائل ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا، علماء کی شفاعت سے بھی فائدہ حاصل ہوگا، شہداء جو ہیں ان کی شفاعت سے بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے جو حفاظ ہیں، قرآن کا حافظ ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ 10 انسانوں کو اپنے ساتھ ہی جنت میں لے کے جائے گا، اور یہ 10 وہ ہوں گے جو جہنمی ہوں گے۔ ایک حدیث میں اس طریقے سے یہ ترتیب منقول ہے کہ پہلے شفاعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور پھر اس کے بعد شفاعت جو ہوگی وہ علماء کی، اور پھر اس کے بعد شفاعت جو ہوگی وہ شہداء کی۔ تو یہ 3 مراتب ہیں، 3 طرح کے لوگوں کی شفاعت انسانوں کو ملے گی۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 انسان وہ ہیں جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ ان سے قیامت کے دن کوئی حساب کتاب نہیں دیا جائے گا، یہ اٹھے اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب کی جنت میں بھیج دیا، جاؤ بھی تم جنتی میں۔ اور ان 70,000 انسانوں میں سے ایک انسان ایسا ہے کہ اس ایک انسان کی شفاعت کے اوپر اللہ تعالیٰ 70,000 مزید بغیر حساب کتاب کی جنت میں ڈال دیں گے۔ 70,000 مزید جو ہوں گے وہ بغیر حساب کتاب کی جنت کے اندر ڈال دیں گے۔ اب یہ وہ ایک انسان کون سا ہے؟ محدثین اس ایک انسان کے متعلق 2 افراد کی طرف جو وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ایک قول یہ کہ ایک قول کے مطابق حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے قول کے مطابق دوسرے کی تابعی ہیں، ان کا نام اب میرے ذہن سے نکل رہا ہے، مشہور تابعی ہیں، ان کا ذہن میں آ جاتا ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ یہ یا آگے میں بات چلاتا ہوں، دوسرے تابعی کا نام میرے ذہن میں آتا ہے، میں بتا دیتا ہوں اس کو۔ تو یہ 2 افراد ایسے ہیں جن کے متعلق محدثین نے بتایا کہ یا تو ان کی شفاعت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے، یا یہ دوسرے صحابی، یہ تابعی ہیں، ان کی شفاعت سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈالیں گے۔ یا ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جب شفاعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جائے گی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد اب کسی اور کی شفاعت کی ضرورت کیا ہے؟ پھر علماء کی شفاعت، شہداء کی شفاعت، صالحین کی شفاعت، یا اسی طرح دیگر اور جتنے بھی لوگ جن کی شفاعت کا ذکر ہے، ان کی شفاعت کا پھر کیا ضرورت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے؟ اس کے متعلق مفسرین نے 2 جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ کہ ایک ہر وہ انسان جو علماء یا شہداء میں سے ہوگا، یہ جن لوگوں کی شفاعت کرنا چاہے گا، یہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کرے گا۔ امام تفسیر مظہری کے اندر یہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ ایک عالم ہے یا ایک شہید ہے، یہ کچھ بندوں کی شفاعت کرنا چاہتا ہے، تو یہ جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرے گا کہ اللہ کے رسول، یہ میری طرف سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ان بندوں کی میں شفاعت کروں، آپ ان کی شفاعت اللہ تعالیٰ کے سامنے کر دیجیے۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے جو اس کی فہرست میں بندے ہیں ان کے نام دے دے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں شفاعت کر دیں گے۔ تو گویا اللہ کے سامنے شفاعت تو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور لوگوں کے ساتھ یہ جو لوگ ہوں گے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے شفاعت کریں گے۔ بعض مفسرین نے ایک اور معنی بیان کیے
وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا، اور ابھی بھی اگر آپ جائیں روزہ رسول کے اوپر تو روزہ رسول کے باہر یہ حدیث ابھی بھی وہاں لکھی ہوئی ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت جو ہوگی وہ میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں گے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کے بعد مفسرین نے ایک اور معنی بیان کیا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے پکڑے گئے ہوں گے، ان کبیرہ گناہوں کے مرتکب افراد کی جو شفاعت کریں گے وہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور وہ لوگ جو صغیرہ گناہوں کے مجرم ہوں گے ان کی شفاعت کے علماء، صلحاء، شہداء، یہ لوگ جو ہوں گے وہ ان کی شفاعت کریں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس شفاعت کی اس معاملے کو بہتر جانتے ہیں۔ احادیث کے اندر اس چیز کا ذکر ہے کہ علماء بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، اور حفاظ بھی کریں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے۔ یہ اس کی صحیح وضاحت اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ جی، تو میں بتا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 انسان ایسے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے، بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے، ان سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، اور ان 70,000 انسانوں میں ایک انسان ایسا ہوگا کہ اس ایک کی شفاعت کے اوپر اللہ تعالیٰ مزید 70,000 انسانوں کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں ڈال دیں گے۔ اور وہ ایک انسان کون سا ہوگا؟ مفسرین نے 2 افراد کا ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد یا تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ 70,000 انسانوں کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں ڈال دیں گے۔ اور بعض مفسرین نے کہا فرمایا کہ یہ حضرت اویس کرنی ہے۔ اویس کرنی یہ صحابی نہیں تھے، یہ تابعی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ ان کی ماں بیمار تھی، بوڑھی تھی، اور یہ ان کی خدمت کی وجہ سے رک گئے تھے کہ ماں کی خدمت کر لوں اور اس کے بعد میں جاؤں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پھر والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک بشارت بھی دی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ قرن قبیلے سے اویس آئے گا، اسے کہنا کہ وہ تمہارے حق میں دعا کرے، اسے کہنا وہ تمہارے حق میں دعا کرے۔ یہ اپنے علاقے کے اندر بالکل ایسے مجذوب سے مشہور تھے، ایسی صوفی سے، کبھی کہاں گھوم رہے، کبھی کہاں، بس چند اونٹ رکھے ہوئے، بکریاں رکھی ہوئی، ان کو چلاتے رہتے تھے۔ تو ایک ہر سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں حج کے موقع پہ پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے کوئی قبیلہ کرن کا ہے، تم میں سے کوئی قبیلہ کرن کا ہے، تم میں سے کوئی اویس ہے؟ جب اس طرح کی باتیں وہ پوچھتے، ایک دفعہ لوگوں نے بتا دیا کہ جی ہم کرن قبیلے کے ہیں۔ کہا اچھا تم میں سے کوئی اویس ہے؟ ایک آدمی نے کہہ دیا کہ جی اویس آئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا وہ کدھر ہے؟ کہتے ہیں وہ ادھر یوم عرفہ کو، یہ منا کے دنوں میں، منا کے دنوں میں شاید کی بات ہوئی ہے۔ بتایا گیا کہ وہ اس طرف گئے تھے اونٹ چرانے کے لیے، ذرا سواریوں کے لیے جو اونٹ ساتھ رکھے ہوئے تھے، اس کو بھی گھاس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ادھر اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے۔ حضرت عمر پیچھے گئے اور ان سے نام پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ کا یہ نام ہے، تمہارا قبیلہ یہ ہے، اچھا مجھے یہ بتاؤ تمہارے جسم کے اوپر ایک سفید سا دبا، یہ برس کی جو بیماری ہوتی ہے جسے انسان کا کلر وہ وائٹ سا ہو جاتا ہے، داغ سا پڑ جاتا ہے وائٹ سا، یہ تمہارے جسم پہ ہے؟ پہلے تھا پورے جسم پہ، ختم ہو گیا، اب صرف تمہاری کمر پہ رہ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ باتیں ساری ان سے پوچھے تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے یہ باتیں پوچھ کیوں رہے ہیں؟ کہتے بس میں پتہ کرنا چاہ رہا تھا تم وہی ہو کہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے جسم کی، تمہارے نسب کی یہ علامات بتائی تھی، اور ساتھ یہ بتایا تھا کہ جب یہ بندہ تمہارے پاس آئے گا تو اسے کہنا یہ تمہارے حق میں دعا کرے، یہ جب دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، یہ تمہارے حق میں دعا کرے۔ تو یہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہیں جن کی قیامت کے دن ان کی ایک کی شفاعت کے اوپر اللہ تعالیٰ 70,000 انسانوں کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں ڈالیں گے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ نماز تہجد ادا کیا کرو، یہ نفل نماز ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی ذہن میں رکھو کہ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام محمود پہ پہنچانا ہے، لیکن اس مقام محمود سے
فائدہ حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم نماز تہجد کی ادائیگی کرو. جی کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے. اگلی 2 آیات رہ گئی ان پہ گفتگو تھوڑی سی اس پہ لمبی ہوگی تو انشاءاللہ ان پہ کل بات کر لیں گے.